محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ حضرت امام حسین اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نورہ سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھری کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھری کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم، میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ بخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سما تھا۔ زہرہ بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلائع بن زریق نائب مصر نے اسقلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ملازفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔
صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری نے اس سے فرمایا یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا ہے، یعنی یہی تیرا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو کہ یہ بنی امیہ کی قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین کا نورانی سر مبارک ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر مبارک کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔